واللہ غفور رحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل صورتي۔ رواہ البخاری والمسلم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا سو اس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا ہے۔ فإن الشیطان لا يتمثل صورتی، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آدمی خواب میں دیکھے گا تو وہ یقینی بات ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھے گا، اس لیے کہ شیطان کو اللہ نے یہ اختیار اور یہ قدرت نہیں دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، آپ کی شکل و شباہت، آپ کی وضاحت اختیار کر کے وہ کسی کو گمراہ کرے۔ تو یہ دنیا میں ایک مسلمان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر اسے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ تو میں اسی پر بات عرض کروں گا، اسلاف امت میں کن کن لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب میں کیا کیا ہدایات دی۔ اگر یہ زیارت نصیب ہو جائے تو ایک مسلمان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور اگر کسی کو نہ بھی ہو تو ایسی بات نہیں کہ اس کے ایمان میں کوئی کمی ہے اور یا اس کے زیارت کے نہ ہونے کی وجہ سے عند اللہ اس پر کوئی عذاب ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ہو جائے تو ایک مسلمان کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے، اور اگر نہ ہو تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن انسان درود شریف کا اہتمام کرتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ رب العزت کہ روزہ اطہر پر بھی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے، اور رب العالمین خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب فرمائے۔ اب جو انسان خواب میں حضور کو دیکھے گا تو اس کے بارے میں کہ وہ کس طرح دیکھے گا، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ جو خواب میں حضور کو دیکھے وہ اگر اسی حلیے کے مطابق دیکھے، جو حلیہ، جو لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تھا اور جو کتب حدیث میں شمائل میں موجود ہے، اگر کوئی اسی کے مطابق دیکھے گا تو گویا اسے حضور کا دیدار ہوا ہے، اور اگر کوئی اس کے برخلاف دیکھتا ہے تو ان حضرات کی رائے تھی کہ گویا اسے حضور کا دیدار نہیں ہوا۔ لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ خواب میں جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے فرما دیں یا مجمع میں موجود کوئی بتا دے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو گویا اس نے حضور ہی کو خواب میں دیکھا ہے۔ اب دیکھنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ علامہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تعطیر الانام فی تعبیر المنام۔ انسان جو حضور کو خواب میں دیکھتا ہے تو اب بسا اوقات یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے تو شیشے میں وہی کوئی نظر آتا ہے جو انسان کے اندر کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اسی حلیے میں دیکھتا ہے، خوش نصیبی ہے۔ بظاہر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے سے ہٹ کر دیکھتا ہے تو یہ خواب دیکھنے والے کو اپنی اصلاح کی طرف
اور اپنی زندگی میں تبدیلی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی دیکھتا ہے یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ بظاہر داڑھی نہیں ہے، تو یہ خواب دیکھنے والے کو اشارہ ہے کہ وہ مسنون عمل کا اہتمام کرے، وہ سنت عمل کا اہتمام نہیں کر رہا، شاعر کا اہتمام نہیں کر رہا۔ تو اس طرح اگر کوئی بھی حلیے میں، لباس میں، وضاقتہ میں کوئی چیز ایسی نظر آئے تو یہ دیکھنے والے کو اشارہ ہوتا ہے کہ وہ خواب میں جس نے دیکھا ہے وہ اپنی اصلاح کر دے، اس کے اندر کوئی کمی موجود ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو کوئی چیز عطا فرما دیں تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ جیسے اگر حضور کسی کو دودھ عطا فرمائیں تو یہ علوم نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا دودھ عطا فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان فرمایا کہ میں نے دیکھا میرے پاس دودھ لایا گیا تو میں نے اس دودھ کو پیا، اور جو بچا ہوا دودھ تھا فرمایا عمر میں نے تمہیں دیا۔ فرمایا یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر علوم نبوت سے، یعنی اللہ آپ کو علم عطا فرمائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، بعض لوگوں کی قمیض سینے تک تھی، بعض کی قمیض تھوڑا نیچے ناف تک تھی، بعض کی قمیض لمبی تھی۔ فرمایا عمر میں نے دیکھا تمہاری قمیض اتنی لمبی تھی کہ تم گھسٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر دین سے۔ تو گویا جتنا لباس پورا ہوگا خواب میں اتنا گویا انسان دیندار ہے، اس میں دین موجود ہے، مزید وہ دین پر استقامت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا رہے۔ تو اسلاف امت میں ایسے بہت سے لوگ گزرے جنہیں خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے مختلف انہیں ہدایات عطا فرمائیں، یا اسی خواب میں انہیں اشارہ ہوا اور انہوں نے وہ کام کیا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح میں اسی حدیث کے تحت واقعہ لکھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 150 ہجری، آپ نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اعضاء ہیں اور آپ کی ہڈیاں مبارک ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ ان اعضاء کو جمع کر رہے ہیں، ان کو ملا رہے ہیں، جو گرد و غبار ہے اس کو ہٹا رہے ہیں، جسم مبارک کو صاف ستھرا کر رہے ہیں، جوڑ جوڑ کو آپس میں ملا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس دور میں بڑے معبر تھے، امام ابن سیرین ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا اللہ آپ سے دین کی بڑی خدمت لے گا، اللہ آپ کو مسلمانوں کا امام بنائے گا، گویا آپ دین شریعت کے احکامات کو جوڑو گے، ان احکامات سے گویا استنباط کرو گے، آنے والی امت کے لیے گویا کے مسائل کے حل میں کوشش کرو گے۔ تو یہ خواب میں آپ نے دیکھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے دین کی ایک بڑی خدمت لی۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 256 ہجری، حاجی خلیفہ رحمہ اللہ نے کشف الظنون عن اسام الکتب والفنون میں لکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے اور میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پنکھا مار رہا ہوں تاکہ کوئی مکھی کوئی چیز آپ پر بیٹھے نہیں، آپ آرام فرمائیں، تو میں اسی طرح آپ کو پنکھا مار رہا ہوں۔ تو صبح انہوں نے تعبیر پوچھی تو اس دور کے علماء نے تعبیر بتائی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے حدیث کی خدمت لے گا، آپ حدیث کا کام کرو گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح باتوں کی نسبت کرو گے، جو باتیں جھوٹ ہیں، غلط ہیں، غیر مستند ہیں، ان باتوں کو حضور سے ہٹاؤ گے، صحیح باتوں کی نسبت حضور کی طرف کرو گے، تو مکھیوں کا ہٹانا گویا رطب و یابس کو ختم کر کے امت کے سامنے ایک مستند ذخیرہ پیش کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو توفیق دی اور انہوں نے 16 سال کے عرصے میں صحیح بخاری نامی کتاب لکھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو یہ مقام بھی دیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے مقدمے میں واقعہ لکھا کہ علامہ فربری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا محمد بن اسماعیل کے پاس جا رہا ہوں۔ فرمایا جب ان کے پاس جاؤ تو ان کو میرا سلام بھی کہو۔ تو یہ بڑی سعادت اور بڑی فضیلت کی بات ہے
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اپنا سلام بھیجا۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے بارے میں خواب دیکھا امام شافعی رحمہ اللہ نے، متوفہ 204 ہجری۔ یہ واقعہ شذرات الذہب فی اخبار من ذہب میں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو عبداللہ احمد بن حنبل کی طرف یہ پیغام لکھ کر بھیجو اور ان کو پہلے میرا سلام کہو، اور پھر ان کو بتاؤ کہ عنقریب تمہارے اوپر ایک بڑی آزمائش آئے گی، اور تم نے اس آزمائش میں صبر و تحمل کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں دین میں آنے والے لوگوں میں ایک مقام عطا فرمائے گا۔ امام شافعی نے یہ خواب امام ربیع کو ایک کاغذ پہ لکھ کر دیا اور فرمایا کہ جا کر یہ امام احمد بن حنبل کو پہنچاؤ۔ امام احمد بن حنبل کے پاس جب وہ رقعہ پہنچا اور انہوں نے اس میں دیکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور آپ نے فرمایا کہ احمد بن حنبل کو میرا سلام کہو، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر کسی کو امام الانبیاء، سرکار دو عالم، تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آئے تو امام احمد کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ پھر آگے پڑھا تو اس میں لکھا تھا عنقریب ایک بڑی آزمائش آئے گی، اس آزمائش میں تم نے ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور وہی آزمائش آئی۔ مسئلہ خلق قرآن کے سلسلے میں 4 بادشاہوں کے دور میں امام احمد بن حنبل پر ظلم و ستم ہوا۔ ہر بادشاہ نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور وہ کہتے تھے قرآن کریم مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے تھے قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن عام مخلوق نہیں جس کو اللہ نے پیدا کر دیا، نہیں، قرآن رب العالمین کا کلام ہے۔ 4 بادشاہوں کے دور میں ظلم ہوا، اور ایسا وقت بھی آیا معتصم باللہ کے دور میں کہ ایک ایک جلاد 10 کوڑے امام احمد کو لگاتا تھا، اور 100 کوڑے ان کے جسم پہ لگے، جسم سے خون بہنے لگ جاتا تھا۔ ایک بات فرماتے تھے قرآن کی کوئی آیت پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان پڑھو کہ جس میں ہو قرآن مخلوق ہے، نہیں تو میں نہیں کہہ سکتا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو بہت ظلم و ستم ہوا، امام احمد اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے تھے، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک ان کو پیشن گوئی اطلاع دے دی تھی کہ عنقریب ایک واقعہ ہوگا، تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ جب یہ خواب امام احمد تک پہنچا تھا تو امام احمد نے اس وقت اندر گئے اور اپنی قمیص اتار کر امام ربیع کو دی۔ اس دور میں یہ ترتیب تھی، جو آدمی کوئی خوشخبری لے کر آتا تھا، کوئی اچھا پیغام لے کر آتا تھا تو اس کو کوئی نہ کوئی ہدیہ دیتے، اور اگر کوئی اپنا لباس دے تو یہ بہت عظیم بات ہوتی تھی۔ تو امام احمد نے اپنا لباس اتار کر ان کو خوشی میں دیا۔ امام ربیع بن سلیمان رحمہ اللہ جب واپس آئے اور امام شافعی کو فرمایا حضرت میں نے انہیں خواب بتا دیا، انہوں نے فرمایا انہوں نے آپ کو کیا دیا؟ کہا انہوں نے مجھے اپنی قمیص اتار کر دی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا میں آپ سے قمیص کا مطالبہ تو نہیں کرتا، یہ آپ کا حق ہے، آپ نے اتنی تکلیف برداشت کی، انہیں جا کر خواب سنایا، اتنا دور کا سفر کیا، لیکن اگر چاہو تو یہ قمیص کو پانی میں ڈبو دو اور پھر نکال کے قمیص بھلے تم رکھ دینا اور وہ پانی مجھے دے دینا۔ یعنی جو قمیص امام احمد نے پہنی ہے اس قمیص کو ایک برتن میں ڈال دینا اور پھر نکال کر وہ جو پانی ہو وہ مجھے دے دینا، کہ ایک عظیم انسان کی قمیص ہے کہ جو اس کے جسم کو مس ہوا ہے، کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آیا ہے، تو پھر وہ انہوں نے امام شافعی کو دیا، تو آپ اس پانی کو پیتے تھے، کوئی بیمار ہوتا اس کو پانی پلاتے، اللہ کا کرنا اللہ اس کو شفا دے دیتا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ امت کے وہ لوگ جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارتیں ہوئیں، ایسے کون کون خوش نصیب لوگ ہیں، میں ان کا تذکرہ عرض کر رہا تھا کہ جنہیں خواب میں آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، امت میں ایسے بڑے عظیم لوگ گزرے ہیں کہ جن کا تعلق حضور سے تھا تو رب العالمین نے انہیں آپ علیہ السلام کی زیارت کروائی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ میں امام ابن المقری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں واقعہ لکھا۔ یہ 3 محدثین تھے، امام ابن المقری، امام ابو الشیخ اصبہانی
امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں محدثین مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا کرتے تھے۔ اس دور میں لکڑی کے قلم تھے، دیے کی روشنی تھی، چٹائیوں پر بیٹھے ہوتے تھے، کاغذ پر، گتوں پر، ہڈیوں پر، چمڑوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ تو یہ تینوں محدثین احادیث کو جمع کرتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ ایک دن گزرا، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ دوسرا دن آیا، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بس پانی پیتے تھے اور احادیث کی خدمت کرتے تھے۔ اب یہ تینوں محدثین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سلام کیا، اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ یہ جو ہم خدمت کر رہے ہیں اگر یہ تیری بارگاہ میں قبول ہے، مولا کریم تو ہمارے لیے کوئی غیبی انتظام فرما دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہو اور یہ خدمت ہم سے رہے بھی نہیں، ہم کام کاج میں لگ گئے تو یہ خدمت ہم سے رہ جائے گی۔ تینوں محدثین نے دعا کی، دوبارہ آ کر ریاض الجنہ کے قریب احادیث کو لکھ رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھا ایک شخص آیا اور اس کے ساتھ پیچھے اس کے خادم ہیں۔ امام ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں خادموں کے ہاتھ میں ٹرے ہے، کھانا ہے، پھل فروٹ ہے، بہت سا ساز و سامان وہ لے کر داخل ہوئے۔ لوگوں سے پوچھ رہے ابو الشیخ اصبہانی کون ہے، ابن المقری کون ہے، امام طبرانی کون ہے؟ تو کسی نے کہا وہ جو احادیث لکھ رہے ہیں وہ ہیں۔ اب وہ وہاں پہنچا اور ان کے سامنے کھانا رکھا، فرمایا جی آپ حضرات کھانا کھائیے۔ ان بزرگوں نے، محدثین نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا؟ اس شخص نے کہا میں سویا ہوا تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تین محدثین میرے روزے کے قریب ہیں اور میری احادیث کو یہ جمع کر رہے ہیں، انہوں نے 2 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، تم ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ تو کہا اسی لیے میں اٹھا اور میں نے جلدی جلدی کھانے کا انتظام کیا، پھل فروٹ بھی لایا ہوں۔ تو فرمایا یہ آپ لوگ کھاؤ، آپ لوگ خدمت کرو، جو بھی آپ کی خدمت ہوگی انشاءاللہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں کن لوگوں کو ہوئی، تو ایسے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا تعلق امام الانبیاء سے رہتا ہے، جو گناہوں سے بچنے والے، تقوی کی زندگی گزارنے والے، سنت پر زندگی لگانے والے، درود شریف کا اہتمام کرنے والے، امام الانبیاء کی زندگی کو اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، گفتار و رفتار میں، سیرت و کردار میں، خوشی میں غم میں جن کی زندگی گزرتی ہے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں ہوتی ہیں۔ آج ہم خواب میں دیکھتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام کر رہا ہے، کوئی نیٹ کیبل دیکھ رہا ہے، کوئی فحاشی عریانی پر مبنی چیزیں دیکھ رہا ہے، کوئی شیاطین جنات کو دیکھ رہا ہے، کوئی کسی چیزوں کو اپنے پیچھے دوڑتا ہوا دیکھ رہا ہے، کوئی خوفناک چیزوں کو اپنے پیچھے لگا ہوا دیکھ رہا ہے۔ جب زندگی اس میں گزرتی ہے تو خواب بھی ایسے ہی آتے ہیں۔ جب زندگی اعمال میں گزرے گی، تقوی تلاوت میں گزرے گی، تو خواب میں پھر کبھی زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی صحابہ کی، کبھی اسلاف کی، کبھی امت کے برگزیدہ لوگوں کی ہوگی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ حضور فرما رہے من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا سو اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل صورتی، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 902 ہجری کی کتاب القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، حضرت محمد بن سعید بن مطرق رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک صالح بزرگ گزرے، ان کا معمول تھا یومیہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھتے تھے، بڑی ہی عبادت گزار تھے، زندگی صوم و صلات میں گزرتی تھی، درود کے ساتھ بڑا والہانہ تعلق تھا، چلتے پھرتے زبان پہ درود شریف ہوتا تھا۔ ایک رات سوئے ہوئے ہیں، علامہ سخاوی لکھتے ہیں خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد بن سعید میرے قریب ہو جاؤ اور اپنے ہونٹ میرے قریب کرو، جن ہونٹوں سے تم میرے اوپر درود پڑھتے ہو، تمہارا درود کثرت کے ساتھ میرے اوپر پیش ہوتا ہے، تم اپنے وہ ہونٹ قریب کرو جس سے تم میرے اوپر درود پڑھتے ہو۔ محمد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا، کہتے میری آنکھ کھل گئی،
اس دن کے بعد سے اللہ نے ان کے ہونٹوں سے، ان کے منہ سے مشک اور عنبر کی خوشبو جاری کر دی۔ جیسے آنکھ کھلی ہے سارا کمرہ خوشبودار ہے، معطر ہے۔ پھر یہ گفتگو کرتے تھے، ان کے دہن سے، منہ سے خوشبو آتی تھی۔ تو گویا حضور سے ایک والہانہ تعلق تھا، عقیدت اور محبت تھی۔ تو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، امام الانبیاء نے بوسہ لیا اور اللہ نے مشک کی خوشبو جاری کر دی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، جن لوگوں کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، جن کی زبانوں پہ درود شریف ہوتا ہے، جن کی زندگی پہ سنت اعمال نظر آتے ہیں، جو خوشی اور غم میں امام الانبیاء کے طریقے کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ آج ہوتا یہ کہ خوشی ہوتی ہے سب سے پہلے حضور کے طریقے کو آج مسلمان چھوڑتا ہے، سب کو راضی کرتا ہے، لیکن شادی کا موقع ہے، موسیقی چل رہی ہے، فحاشی ہو رہی ہے، نیم برہنہ لباس چل رہا ہے، ڈول دھماکہ چل رہا ہے۔ آج تو گاڑیوں میں بڑے بڑے اسپیکر ہوتے ہیں، پورے محلے والوں کو سناتے ہیں۔ تم مسلمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے تشریف لائے؟ کیا آپ فرما رہے ہیں کہ یہ گانا دل میں نفاق کو اس طرح اگاتا ہے جس طرح کہ پانی کھیتی کو اگاتا ہے؟ تو حضور تو اس مقصد کے لیے آئے۔ آج کا کیسا مسلمان ہے جو خوشی میں اپنے پیغمبر کو ناراض کر رہا ہے؟ کیسا مسلمان ہے جو غم میں اللہ کو ناراض کر رہا ہے؟ کیسا مسلمان ہے جس کی زندگی سود میں، حرام میں، رشوت میں گزر رہی ہے؟ کلمہ حضور کا پڑھتا ہے لیکن حضور والی زندگی نہیں گزارتے۔ تو اسی لیے تو آج ہمیں خواب میں حضور کی زیارتیں نہیں ہوتی، زندگی میں مسنون اعمال پر اللہ چلنے کی توفیق نہیں دیتا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، امت کے ایسے لوگ جن کی زندگی تھی، اللہ نے خواب میں انہیں زیارتیں کروائیں۔ اسی میں علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے ایک اور واقعہ لکھا، القول البدی میں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں حج کے سفر میں گیا، کہتے ہیں ایک نوجوان مجھے نظر آیا، میں نے دیکھا وہ نوجوان ہر قدم رکھتا پڑھتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر قدم رکھتا پڑھتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مجھے بڑا رشک آیا، ہر قدم پر امام الانبیاء پہ درود۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے لگے، بیٹا یہ کب سے معمول ہے؟ فرمایا حضرت گزشتہ 3 سال سے معمول ہے۔ فرمایا بیٹا کوئی خاص وجہ ہے یا اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے الحمدللہ، اس کے پیچھے کوئی سبب ہے؟ وہ نوجوان سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگا کہ حضرت میں اپنی والدہ کے ساتھ حج کے لیے آ رہا تھا، جیسے ہی ہم حرم میں پہنچے، اللہ کا کرنا میری والدہ بہت بیمار ہو گئی اور ان کے جسم پہ فالج ہو گیا، چہرے کا رنگ تبدیل ہو کر سیاہ ہو گیا، جسم مفلوج ہو گیا، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں وہ بالکل محتاج ہو گئیں۔ تو میں نے اپنی والدہ کو اٹھایا اور حرم میں ایک جگہ لا کر ایک جگہ میں نے ان کو ڈال دیا، اوپر چادر ڈال دی۔ میں سوچنے لگا اگر میری والدہ اسی طرح رہیں تو حج کے ایام تو بالکل قریب ہیں، تو وہ تو بڑے ایام میں بڑی عبادت ہے، کبھی مینا، کبھی مزدلفہ، کبھی عرفات جانا ہے۔ والدہ کی یہ حالت رہی تو بڑا مشکل ہو جائے گا، کیسے حج کے ارکان ادا کرے گی؟ تو یہ بیت اللہ کے سامنے گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ فرماتے میں درود پڑھتا رہا یہاں تک کہ مجھے غنودگی آ گئی، تو میں وہیں حرم میں ایک طرف لیٹا اور سو گیا۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا کہ کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ حج کے سفر میں آیا تھا، والدہ بھی میرے ساتھ تھی، لیکن والدہ مفلوج ہو گئی، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا، آپ دعا فرما دیجئے اللہ میری والدہ کو صحت عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدہ کہاں ہے؟ فرمایا رسول اللہ فلان جگہ ہے۔ کہتے ہیں خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میری والدہ کے چہرے پر جسم پہ ہاتھ پھیرا اور کچھ پڑھ کے دم کیا اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے نام سے کھڑی ہو جا۔ کہا میں نے دیکھا میری والدہ خواب میں بالکل کھڑی ہو گئی، تو میں خوشی سے میرا چہرہ چمکنے لگا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی زیارت نصیب ہوئی، اس کا سبب؟ فرمایا تم نے درود شریف میرے اوپر کثرت سے پڑھا، تم درود میرے اوپر کثرت سے پڑھتے ہو مجھے پیش ہوتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ کوئی وصیت فرما دیجئے۔ فرمایا ہر قدم پہ پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو وہ فرماتے تھے وہ نوجوان کہ اب میرا زندگی بھر معمول ہے، میری کوشش ہوتی ہے چلتے پھرتے درود میری زبان پہ ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس امت کے وہ خوش نصیب لوگ کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، جو جب زندگی میں اعمال ہوتے ہیں، تقویٰ ہوتا ہے، رب العالمین ایسے لوگوں کو پھر خواب میں
آپ علیہ السلام کی زیارت بھی کروا دیتا ہے۔ یہ کوئی اہم واقعہ پیش آنے والا ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ صلحاء کو اس کی طرف بھی اشارہ کر دیتا ہے۔ علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بادشاہ گزرے، بہت نیک صالح متقی انسان تھے اور اپنے دور کے بہت بڑے فاتح تھے۔ ایک دفعہ یہ سوئے ہوئے ہیں تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، دو ان کو صورتیں نظر آئیں، دو آدمی تھے جو اسپین کے رہنے والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں سلطان نور الدین زنگی کو اشارہ کیا کہ یہ دونوں مجھے تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہیں، ان کے شر سے تم میری حفاظت کرو۔ اب جیسے ہی انہوں نے خواب دیکھا، سلطان کی آنکھ کھل گئی، پریشان ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تکلیف پہنچا رہے اور میں حضور کی کیسے مدد کروں۔ کہتے میں پریشانی کے عالم میں لیٹا ہوا ہوں، سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر آنکھ لگ گئی، پھر خواب میں زیارت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نور الدین اٹھو اور ان دو بدبختوں سے میری جان چھوڑا دو۔ پھر نور الدین زنگی اٹھ گئے، پھر سمجھ نہ آیا کیا ماجرا ہے، پھر درود شریف پڑھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ میں کس طرح آپ علیہ السلام کی مدد کے لیے پہنچوں، یہ کس طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ پھر آنکھ لگ گئی، تیسری دفعہ پھر خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نور الدین ان دو آدمیوں سے میری حفاظت کرو۔ سلطان نور الدین زنگی اٹھا، اپنا وزیر خاص جمال الدین کو بلایا، کہا میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ دیکھ لیا اور حضور دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے شر سے میری حفاظت کرو، آپ بتاؤ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ فرمایا حضرت مدینہ چلتے ہیں تو وہیں جا کر بات کھلے گی، سمجھ آئے گی، یہاں تو نہیں سمجھ آ رہی، وہیں کوئی شریر ہوگا کہ جو آپ کو تکلیف پہنچانا چاہ رہا ہوگا، آپ راتوں رات چلو، کسی کو سفر کی اطلاع نہ دو۔ سلطان نے 20 گھڑ سوار جو بڑے تیز رفتار تھے ان کو لیا، نہایت تیز رفتار ابلغ گھوڑا لیا۔ اس وقت دمشق سے مدینہ کا سفر 31 دن کا تھا، سلطان نے رات دن سفر کر کے 16 دن میں مدینہ پہنچ گیا۔ اپنے ساتھ بہت سا ساز و سامان لایا اور مدینہ کا گورنر جو تھا اس کو اطلاع کی کہ مدینہ میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کی مجھے لسٹیں دو، کون کون لوگ ہیں، کیا کیا نام ہیں۔ اس دور میں اتنی آبادی تو تھی نہیں، تو ان کے پاس لسٹ تھی، ہر گھر میں کتنے لوگ ہیں، کتنے افراد ہیں۔ تو کہا سب کو جمع کرو، سب مسجد نبوی میں آ جائیں اور ان کو کہو کہ سلطان آیا ہے، سب کو ہدیہ دے گا۔ سب کو مسجد میں جمع کر دیا۔ یہ واقعہ علامہ سمہودی نے لکھا ہے، جو آج سے تقریباً 450 سال پہلے جن کا انتقال ہوا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں سارے لوگ جمع ہو گئے مسجد میں۔ اب سلطان ایک ایک کو کہہ رہے دروازے سے باہر آئے، سب کو ہدیہ دے رہا ہے۔ سلطان سب کے چہروں کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کو ہدیہ دے رہا ہے، رخصت کر رہا ہے، ہدیہ دے رہا ہے، رخصت کر رہا ہے۔ سب کو رخصت کر دیا، لیکن وہ 2 آدمی نظر نہ آئے خواب میں جن کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ اب سلطان کو بات سمجھ نہ آئی کہ سب لوگ آ گئے، وہ نہیں ہے۔ سلطان نے گورنر سے پوچھا کوئی رہا ہے؟ اس نے کہا جی بظاہر تو کوئی نہیں رہا۔ کہا نہیں لگتا ہے کوئی رہا ہوگا۔ عوام سے پوچھ گچھ شروع کی، کسی نے کہا کہ 2 آدمی ہیں جو اسپین کے رہنے والے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، نیک ہیں، بڑے سخی ہیں، ہر دن جنت البقیع میں جاتے ہیں، وہاں دعا کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ وہ 2 نہیں آئے، باقی سب لوگ آ گئے۔ سلطان نے کہا ان کو بھی بلاؤ۔ ان کی طرف پیغام کیا، وہ نہیں آ رہے تھے۔ کہا نہیں سلطان بلا رہے۔ جب لایا گیا، سلطان نے جب نظر ماری تو وہی 2 آدمی تھے خواب میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سلطان نے کہا تم کہاں کے ہو؟ کہا جی اسپین کے۔ کیوں آئے ہو؟ کہا جی ہم مسلمان ہیں، تو ہم حضور کے روزے کے پاس ہوتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں اعمال میں۔ اب سلطان کو سمجھ نہیں آیا کہ آخر یہ کس طرح حضور کو تکلیف دے رہے ہیں۔ سلطان نے ان سے کہا تمہاری رہائش کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہماری رہائش فلاں جگہ ہے۔ سلطان نے کہا مجھے لے کے چلو۔ وہ بالکل روضہ رسول کے قریب جو جگہ تھی وہاں ان کی رہائش تھی۔ سلطان نور الدین زنگی جب اندر گئے اور ان کے 2 کمروں میں نظر دوڑائی تو تھوڑی تھوڑی مٹی نظر آئی گری ہوئی۔ ایک چٹائی تھی جو اوپر تھی، سلطان نے جب چٹائی ہٹائی تو نیچے دیکھا کہ ایک سرنگ ہے۔ تو یہ دونوں بدبخت رات کو سرنگ بنائی ہوئی تھی، وہاں سے لے کر آپ علیہ السلام کے روزے تک، اور یہ رات کو اس کو کھودتے، صبح صبح جب ہوتی تو فجر کی نماز سے پہلے جنت البقیع قبرستان میں جاتے اور وہ ساری مٹی قبروں پہ ڈال دیتے۔ لوگ سمجھتے یہ بڑے عبادت گزار ہیں، فاتحہ پڑھنے آ رہے،
تو مٹی وہاں قبرستان میں ڈال دیتے۔ ان کا مقصد تھا حضور کے روزے تک پہنچ کر معاذ اللہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو نکال کے ہم لے جائیں اور اپنے ملک میں لے جائیں، بے حرمتی کریں، کہیں تم مدینہ جاتے ہو، تمہارے پیغمبر کا جسم تو ہمارے پاس ہے۔ تو اس مقصد کے لیے یہ لوگ کرتے کرتے بالکل قریب پہنچ گئے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی جب سرنگ کے اندر گیا تو اندر گیا جب پہنچا تو اتنے قریب تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک نظر آ رہا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے آپ کے پاؤں کو بوسہ دی، آپ علیہ السلام کے پاؤں کو اپنے چہرے کے ساتھ لگایا، آنکھوں کے ساتھ لگایا، سینے کے ساتھ لگایا، رونے لگ گئے۔ یہ وہی رات تھی کہ اہل مدینہ نے کہا رات کو زلزلہ ہوا ہے، رات کو اچانک آسمان بہت گرجنے لگا، تو یعنی قریب تھا کہ یہ اس طرح کرتے۔ سلطان پہنچ گیا تھا، سلطان پھر سرنگ سے نکلا، ان دونوں بدبختوں کو قتل کیا، اور پھر یہاں آپ علیہ السلام کے روزے کے ارد گرد نیچے تک جگہ کھدوائی اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بنائی۔ آپ کے روزے کے ارد گرد نیچے سے لے کر اوپر تک سیسا پلائی ہوئی دیوار لگا دی کہ کوئی بھی بدبخت قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر تک نہ پہنچ سکے۔ آپ علیہ السلام کے جسم کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہ سر لگا دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا خواب میں حضور کی زیارت ہوئی اور اس طرح وہ مدینہ منورہ پہنچے اور ان دونوں بدبختوں کو قتل کر دیا۔ تو بات چل رہی تھی آپ علیہ السلام کی زیارت پر، تو یہ سعادت کی بات ہے اللہ تعالیٰ اگر خواب میں کسی کو حضور کی زیارت فرما دیں۔ تو جب اعمال زندگی میں ہوتے ہیں، درود شریف کا اہتمام ہوتا ہے، انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، بس اوقات اللہ تعالیٰ یوں غیبی نصرت اور مدد فرما دیتے ہیں۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اپنی اسی کتاب القول البدیع میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک بہت بڑے محدث اور قاری تھے ابو بکر بن مجاہد بن مقری رحمۃ اللہ علیہ، یہ درس دے رہے تھے۔ درس کے دوران ایک شخص آیا، لباس تھوڑا بوسیدہ سا تھا لیکن بڑا پرہیزگار متقی آدمی تھا۔ ابو بکر بن مجاہد مقری اس کو چہرے سے پہچانتے تھے۔ ابو بکر کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ابو بکر بن مجاہد کا درس ختم ہوا، اس نے پوچھا حضرت کیسے آنا ہوا؟ فرمایا بات یہ کہ میری گھر والی حاملہ ہے اور درد ذہ کا وقت قریب ہے، لیکن میرے گھر میں نہ تیل موجود ہے، نہ کھجوریں ہیں، نہ کوئی ساز و سامان ہے، نہ گھر کے اندر ولادت میں جو کچھ نہ کچھ تیار کر کے دیا جاتا ہے، کوئی حلوہ وغیرہ وہ بھی نہیں ہے۔ تو بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، اس لیے میں تھوڑا پریشان ہوں، آپ سے دعاؤں کی درخواست کرنے آیا ہوں۔ ابو بکر بن مجاہد کہتے ہیں میں اس شخص کو جانتا تھا، یہ بڑا پرہیزگار دیندار آدمی تھا، میں سوچنے لگا میں اس کی کس طرح مدد کروں۔ ابو بکر بن مجاہد بھی ذرا تنگ دستی کی زندگی تھی، کہتے میں سوچ رہا تھا، درود شریف پڑھ رہا تھا، اسی دوران میری آنکھ لگ گئی، میں وہیں لیٹ گیا۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر بن مجاہد مقری سے کہا کہ تم اٹھو اور ابھی جاؤ۔ اس وقت کا گورنر تھا علی بن عیسیٰ، علی بن عیسیٰ علاقے کا گورنر تھا۔ کہا اس کو جا کر میرا سلام کہو اور اس کو کہو کہ تو ہر شب جمعے کی رات میرے اوپر 1000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، اور اس شب جمعے میں تو نے 700 مرتبہ درود پڑھا تھا، پھر تجھے بادشاہ نے اپنے کام کے لیے بلایا اور پھر تو وہاں چلا گیا، واپسی میں آ کر تو نے 300 دفعہ پڑھا، تو تیرا درود مجھ تک پیش ہوتا ہے اور مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے۔ تو کہا علی بن عیسیٰ کو میرا سلام بھی کہو اور اس کو پیغام دے دو کہ آدمی مستحق ہے، اس کو 100 دینار دے دے۔ ابو بکر بن مجاہد مقری اٹھے، اپنے دور کے بڑے محدث ہیں، بہت بڑے قاری ہیں، پورے علاقے میں ان کے علم کی شہرت تھی، ایک ڈنکا بجتا تھا۔ اس دور کے گورنر کے پاس آئے، گورنر نے استقبال کیا، حضرت کیسے آنا ہوا؟ فرمایا میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ تم ہر شب جمعہ میں 1000 دفعہ درود پڑھتے ہو، اس دفعہ تم نے 700 دفعہ پڑھا اور پھر تم چلے گئے کام کے لیے، واپس آئے تم نے 300 دفعہ پڑھا۔ تو چونکہ علی بن عیسیٰ کہتے میرے اس معمول کا کسی کو پتہ نہیں تھا، یہ معمول صرف مجھے پتہ ہے، میرے اللہ کو پتہ ہے کہ میرا یہ معمول ہے کہ میں شب جمعے میں 1000 دفعہ پڑھتا ہوں، اور اب جو میں نے 700 دفعہ پڑھا اور میں کام کے لیے گیا پھر 300 پورا کیا، یہ بھی کسی کو پتہ نہیں تھا، تو مجھے یقین تھا یہ خواب سچا خواب ہے۔ اور حضور کا سلام آیا تو بہت بڑی سعادت تھی۔ علی بن عیسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا حضور نے کیا فرمایا؟ کہا اس کے ساتھ تعاون کرو۔ کہا اچھا، اٹھے اندر گئے، 100 اشرفیاں سونے کی دینار 100 اشرفیاں لے کر آئے اور اس بابا جی کو دیے۔
ابو بکر بن مجاہد اب جانے لگے کہ اللہ آپ کو بہترین اجر دے. فرمائے نہیں، آپ کے واسطے سے یہ بشارت آئی ہے، آپ ذرا ٹھہرو. اندر گئے، 100 اشرفیاں لے کر آئے، ابو بکر بن مجاہد مقری کو دی. پھر ان حضرات نے کہا ہم چلتے. فرمائے نہیں، آپ کی وجہ سے حضور کا سلام آیا مجھ جیسے گناہگار کے لیے. پھر اندر گئے، 100 اشرفیاں پھر لے کر آئے، اس بابا کو دی. پھر 100 اشرفیاں ابو بکر بن مجاہد مقری کو دی. ان حضرات نے کہا ہم چلتے ہیں. فرمائے نہیں، تم نے یہ جو بات کی کہ حضور کو درود پہنچا اور حضور خوش ہوئے، یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے. پھر گئے 100 دینار اٹھائے. اس طرح 1000 اشرفیاں لائیں اور ان دونوں میں تقسیم کر دی. ان دونوں نے کہا نہیں، ہمیں وہی 100 چاہیے. فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے دیا، میرے پاس اس سے زیادہ میں وہ بھی تمہیں دے دوں. تو خواب سنانے کا میرا مقصد یہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہو جائے انسان کا عقیدت اور محبت کا، تو امام الانبیاء کی زیارتیں بھی ہوتی ہیں. زندگی میں حالات آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں نصرت اور مدد بھی ہوتی ہے. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے. تاریخ فرشتہ میں نے ان کا واقعہ پڑھا. سلطان اس امت کے وہ انسان ہیں جو دنیا کے مسلمانوں میں سب سے بڑے فاتح گزرے اور بڑا نیک صالح متقی انسان تھا سلطان محمود غزنوی. ایک دفعہ یہ جا رہا تھا، اس کو 3 چیزوں کے بارے میں ویسے ذہن میں ایک شبہ آتا تھا. ایک اس حدیث کے بارے میں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، کہ یہ حدیث مستند صحیح ہے یا نہیں. ایک شبہ یہ تھا کہ میں واقعی سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں. اور ایک یہ بات کہ ہر عمل کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا یا بڑے بڑے اعمال کا بدلہ ملے گا. یہ 3 ویسے اس کے ذہن میں ایک وسوسے سے آ رہے تھے. ایک دفعہ سلطان رات کو نکلا باہر. سلطان کے آگے جو خادم ہوتا تھا اس کے ہاتھ میں بڑا قیمتی چراغ ہوتا تھا. اس دور میں بجلی کا انتظام تو تھا نہیں، تو وہ چراغ لے کر آگے آگے ہوتا. سلطان گھوڑے پہ ہوتا، ساتھ سلطان کے خدام تھے. تو سلطان رات کو پہرا دیتے تھے، علاقوں میں گشت کرتے تھے. سلطان گشت کرتے ہوئے آ رہے تھے تو دیکھا ایک طالب علم ہے جس کے پاس دیا نہیں ہے. اس دور میں بجلی نہیں تھی تو دیا اس کے پاس نہیں تھا. وہ طالب علم اب کیا کرتا تھا، کتاب پڑھنے کے لیے علاقے کا جو چوکیدار تھا اس کے پاس ایک دیا جل رہا تھا. تو وہ طالب علم وہاں دیے کی روشنی میں آتا اور آ کر وہ جو سبق تھا وہ دیکھتا، یاد کرتا، پھر جاتا اس کو دہراتا رہتا، پھر آتا دیے کی روشنی میں پھر دیکھتا، یاد کرتا. سلطان کی نظر پڑ گئی کہ دیکھو یہ طالب علم ہے اور اس کے پاس دیا اپنا موجود نہیں ہے. اس بیچارے کو مشقت ہے، یہ بار بار آتا ہے اور علاقے کے چوکیدار کے پاس دیا اس کی روشنی میں دیکھتا ہے. سلطان نے وہ قیمتی دیا جو سلطان کا ذاتی تھا اس طالب علم کو بلایا، کہا بیٹا یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اس طالب علم کو دیا. سلطان کہتا ہے میں چکر لگا کر جیسے آیا سویا، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان محمود غزنوی سے ایک جملہ کہا اور اس کے 3 شبے ختم ہو گئے. فرمایا سبکتگین کے بیٹے، اس کو پہلے شبہ تھا کہ میں ہوں یا نہیں، تو آپ نے فرمایا سبکتگین کے بیٹے، اللہ تجھے قیامت کے دن اس سے بہترین بدلہ دے جیسے تو نے میرے وارث کی قدر کی ہے. جیسے تو نے میرے وارث کی قدر کی ہے، اللہ قیامت کے دن اس سے بہترین بدلہ سلطان تجھے عطا کرے. سلطان کہتے ہیں میرے 3 شعبے ختم ہو گئے تھے. ایک میں سبکتگین ہی کا بیٹا ہوں اور ایک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور تیسری جو بات تھی کہ قیامت میں ہر عمل کا بدلہ ہے. تو فرمایا الحمدللہ میرے شعبے دور ہو گئے، مجھے خوشی ہوئی کہ یہ عمل میرا اللہ کے ہاں قبول ہو گیا. تو اس لیے بہت سے طلبہ ایسے ہوتے ہیں مدارس میں جو بڑے غریب ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں. میں نے خود بھی پڑھا دیکھا، ایسے ساتھی بھی ہمارے ساتھ کلاس میں ہوتے تھے کہ وہ خوشبو بیچ کر، ٹوپیاں بیچ کر، اور کبھی سال کے آخر میں چھٹیاں ہوتی شعبان رمضان میں کام کر کے اپنے سال بھر کا جو خرچہ ہوتا سال گزارتے. ایسے بھی دیکھے جو سال بھر پلاسٹک کتابوں پہ کور چڑھا کے وقت گزارتے، کوئی کتابوں کی سلائی کر کے وقت گزارتے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. ایسے بھی ہوتے تھے جو رات کو چوکیداری کرتے اور دن کو علوم نبوت پڑھتے تھے. ان لوگوں کا بڑا مقام ہوتا ہے کہ جو اپنی زندگیاں علوم نبوت میں لگائیں اور سیکھیں اور آگے تک پہنچائیں. تو اصل یہی لوگ مستحق ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنی جوانیاں اللہ کے دین پہ لگا کر آنے والی امت تک دین کو پہنچاتے ہیں. تو بہرحال میری گفتگو اس پر تھی کہ حضور کی زیارت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اب یہ کیسے نصیب ہوگی؟ تو ہم میں سے ہر ایک مسنون اعمال زندگی میں لائے، درود شریف کا اہتمام کثرت سے کرے،
سب سے بہتر درود ابراہیمی جو آپ علیہ السلام نے سکھایا، اگر یہ نہ ہو سکے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر یہ نہ ہو تو وہ درود جس پر اللہ نے امام شافعی کی مغفرت فرمائی، جو انہوں نے اپنی کتاب الرسالہ میں لکھا کہ وہ درود تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اس کا آدمی اہتمام کرے، چلتے پھرتے پڑھتا رہے، امید ہے اللہ خواب میں زیارت بھی کرا دے گا، روزہ رسول کی حاضری بھی نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی